برائے ظہور امام زمانہ بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا ومعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام عشق صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج الشریف ناظر علی المدر اللجائب تجد وعن لکا فی النوائب کل ہم وغم خیر جلیب عظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یا امام المنتظر شاباش، یا امام المنتظر، یا وارث خون حسین، یا وارث خون حسن، یا وارث خون عباس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ العلم والثقلین، سدر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا الزمان، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ ضرور پڑھیں شہنشاہ کے ظہور القرآن۔ ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد۔ جو گھبرا کے بچے سن رہے ہو، میں تم سب کو تمہارے زمانے کے امام کے لقب کھڑا سنا رہا۔ میری ہر مجلس کے خطبے کی زینت ہے سردار کے لقب، وہ اس لیے کہ ریت کو یاد کرانے چاہیے، کوئی پتہ نہیں کعبے سے کس نام سے صدا بلند ہو، کم از کم ریت اپنے مولا کے لقب سے واقف ہو۔ بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض۔ صلاۃ المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجز، امین ذوالفقار۔ اس مقدس منبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، دلدناہوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، یتیموں کا وارث، مسکینوں کا وارث، غریبوں کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا خصوصی وارث، علماء، خطباء، مقررین، ذاکرین، سب کا وارث۔ 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی صلی اللہ علیہ وسلم۔
ताहिरीन सलावतुल्लाह सलामुल्लाह अलैहि अजमईन व लानतुल्लाह अला आदाइहिम मिन यौमिल अज़ल इला यौमिद्दीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अपनी ज़बानों को मुअत्तर करो पाक दरूद के साथ। शुक्रिया अदा करना चाहिए पढ़ने वालों को बानियान का। भाई तेरी क्या बात है, सलाम है तुझ पे, तूने सफ़े अज़ाब बिछवा कर आले मोहम्मद को बुलाने का मौका दिया। ये मेंबर है, इस पे सच कहना है, सच के सिवा कुछ नहीं कहना। पूरी जिम्मेदारी से मैं इंशाअल्लाह गुफ्तगू का आगाज करूँगा। शुक्रिया अदा पानी का होना चाहिए। पानी तेरी बड़ी हिम्मत है, तूने मेहनत की, तूने दरी बिछाई, तूने शामियाना लगवाया, तूने कनात लगवाई, तूने पानी की सबील लगवाई, तूने लंगर मौला का पकाया, और क्या चाहिए। इंशाअल्लाह इरफान के मोती आपकी झोलियों में डाल के जाऊंगा, बेलौस मोती झोलियों में डाल के जाऊंगा बादशाह की तौफीक से। अपना कोई कमाल नहीं, वो कर्म करे तो फिर क्या कमाल है। क्या बात, ये कमाल नहीं तो क्या। लाहौर से चले हम, कल के निकले हैं बादशाह की तौफीक से, 2.5 करोड़ की पूरी पट्टी, कम से कम 5 से 6 मजालिस अभी तक पढ़ के आपके पास पहुंचे हैं। यहाँ से फिर मौला की तौफीक से हम घर पहुंचेंगे। किसी पे भी एहसान नहीं लगाया, लगाना भी नहीं, मेरे फोन को जेब नहीं देता कि रियाज साहब या बानी साहब मैं आया हूँ इतनी दूर से तेरे पास। ना यार ना, हाँ तू भी शुक्र अदा कर, मैं भी शुक्र अदा कर। तू शुक्र अदा कर कि तुझे मौला ने इस काबिल बनाया, तूने हुसैन की सफ बिछाई। मुझे मौला ने इस काबिल बनाया कि मैं तुझे आके हुसैन का बताऊं। दोनों की ड्यूटियां हो जाएंगी। इसमें मेरा भी तेरा भी भला है। भला भी बताता जाऊं, समझदार बैठे हो, आरिफ बैठे हो। भला क्या है, तेरे नबी ने उम्मत से अल्लाह के कहने पर एक सवाल किया था, एक ही सवाल जिसको कुरान ने अपनी आयत की शक्ल में तहरीर कर दी। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। एक ही सवाल किया था, याद रखना। अहले बैठे हो माशाल्लाह। जहां जहां कुरान में कुल आए ना, कुल, इसका मतलब होता है अल्लाह हबीब से मुखातिब नहीं, अल्लाह हबीब के जरिए उम्मत से मुखातिब। मेरा हबीब इनसे कह दे, इनसे कह दे। क्या कोई सवाल नहीं करता सिवाय इसके अजरे मवद्दत तो अकरबा के साथ। एक ही सवाल तेरे नबी ने किया। कारियों ने कुरान की आयत समझ के रटी, सवाब की खातिर, अच्छी बात है। हुफ़ाज़ कुरान ने हिफ्ज़ की आयत, सवाब की खातिर, अच्छी बात है। मगर समझी सलमान ने। थोड़ा थोड़ा बोलकर बात समझ आए, बोलते रहना। मुझे ये महसूस हो कि मैं जमीन पे इरफान के मोती नहीं आपके दिलों पे लग पा रहा। हाफिजों ने, कारियों ने कुरान का, खूबसूरत कीरत करने वालों ने कुरान की आयत पढ़ी, सही समझी नहीं, गौर नहीं फरमाया। गौर फरमाया तो सबसे पहले सलमान ने गौर फरमाया। सलमान से पूछते हैं, सलमान तूने इस आयत पे कैसे गौर किया। कहने लगा, रसूल की जबान से निकली हुई हर बात, चाहे वो शक्ल हदीस में हो या किसी भी कर्म की शक्ल में हो, मेरे लिए वो कुरान ही है। जो मोहम्मद जबान से बोल दे मेरे लिए कुरान से कम नहीं। मेरी सरकार ने फरमाया, हमारे लिए फरमाया कि कह दे मेरा हबीब अजर मवद्दत। सलमान कहते हैं मैंने फिर अजर मवद्दत की अदायगी देने का तरीका शुरू कर दिया। सलमान क्या किया, कहने लगा बस मैं कोशिश करता था, मैं दहलीज़े हित्ता पर बैठकर रीछ से झाड़ू देता था। झाड़ू तो हम भी देते हैं, इमाम बारगाहों में, मस्जिदों में हम भी तो देते हैं। क्या तुम्हारे देने और मेरे देने में फर्क है? तुम झाड़ू देते हो, साथ कहते हो अल्लाह देगा क्या, मोहम्मद देगा क्या, अली देगा क्या। मैं झाड़ू देता रहा, मुझसे मोहम्मद ने भी पूछा लेगा क्या, अली ने भी पूछा लेगा क्या। मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए, बस तू चाहिए।
میں نے جب بھی جھاڑو دی یہ سوچ کے دی مجھے دیں گے کیا. سلیمان نے جب بھی جھاڑو دی یہ سوچ کے دی میں اس قابل بنا دیا گیا. اس دہلیز پہ بیٹھ کر ریس سے جھاڑو دے کر شکریہ ادا کر رہا ہوں. سرکار مجھ سلمان کو اس قابل بنایا کس دروازے کے جو مصداق ہے انما یرید اللہ کے, اس دروازے کے قابل بنا دیا. اچھا سلمان ایمان سے بتا کبھی تو نے دروازہ کراس کیا؟ ہے دل جھنگ والوں عرفان کے موتی سے بیٹھ سکتے ہو. سلمان تو نے جس دہلیز پہ جھاڑو دیتا تھا کبھی کراس کیا؟ کہنے لگا مجھے اللہ کی قسم, مجھے مقدس کتاب کی قسم, کتاب کے بانی کی قسم, میں نے کبھی دہلیز کو غور سے نہیں دیکھا. نوکر کا کام دروازے پہ کھڑا ہونا ہوتا ہے, اندر گھس جانا نہیں ہوتا. زندہ باد چاہتا کیا بات ہے. 18 کہ میں دہلیز پہ کھڑا تھا, میں نے دہلیز کا راس نہیں کی. نوکر دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے. میں نے کہا ہمیں تو سکھا. کہنے لگا تیرے گھر بھی دروازے پہ فقیر آتے ہیں نا؟ میں نے کہا آتے ہیں. کہنے لگے کیا مانگتے ہیں؟ میں نے کہا وہ کہتے ہیں کچھ نہ کچھ دے. تو کیا کرتے ہے تو؟ میں نے کہا جی میں ان کو دروازے پہ دیتا ہوں. کہنے لگے اگر تو دروازہ کراس کر جائے, تیرا مانگنے والا بھی دروازہ کراس کر جائے, خراب دے گا؟ میں نے کہا دھکے دے کے نکال دوں گا. کہنے لگے یہی تو کمال ہے, بھکاری ہمیشہ دروازے پہ اچھا لگتا ہے. دروازہ کراس کر جائے اسے بھکاری نہیں کہتے ہیں, نوکر دروازے پہ اچھا لگتا ہے. کہا میں بھی دروازے پہ رہ کر آنے والی نسلوں کو سبق دے گیا. میں دروازے پر ہوں, کوشش کرنا محمد کا دروازہ کراس نہ کرنا. بھائی صاحب آپ کے کیا سلمان ہمیں سکھانا مودت. کہنے لگا سیکھو مجھ سے. سلمان کیسے سیکھے؟ جھاڑو دینے کے بعد روزانہ میں ساتھ رہتا تھا محمد کے علی کے. علی اور محمد کے دشمن بھی پھرتے تھے, مگر میں نے کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا. اس لیے کچھ نہیں کہا مجھے محمد نے کہہ دیا تھا فیصلے ہم نے نہیں کرنے, ہمارے بیٹے مہدی نے کرنے ہیں. اشاروں میں تمہیں بہت کچھ دیتا جا رہا ہوں. اگر سنبھال سکتے ہو, لنگر سنبھال سکتے ہو تو سنبھال. کہا کئی دفعہ میرے سامنے وہ بھی گھومتے پھرتے نظر آئے جو نہ محمد کو پسند, نہ علی کو پسند, نہ وہ ان کو پسند کرتے تھے, نہ بادشاہ. لیکن حکم تھا ابھی کسی کو کچھ نہیں کہنا. چھوڑ دے سلمان, چھوڑ دے سلمان, چھوڑ دے سلمان. حالانکہ کئی ایسے پھرتے تھے جنہوں نے اعلان ولایت بھی سنا تھا لیکن پھر بھی نہیں مانتے تھے. سلمان تو علا کل شیء قدیر کے نمائندے کا نوکر خاص تھا. تیرے اندر تو اتنا طاقت تھی کہ تم وہیں ان کے لیے بد دعا کرتا, یہ مر جاتے. کہا میں کیوں بد دعا کرتا, ان کی نسلوں سے مہدی کے نوکر جو نکلنے. اشاروں میں پیغام دے رہا ہوں, 18,000 ہی سنتے ہو. میں آپ کو بڑے اہم موڑ پہ لے کے جاؤں گا. طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ گھبرا گیا تو میں ٹاپک چینج کرتا ہوں. مل کے درود پڑھو نا سرکار کی بات. سلمان کبھی ان ہستیوں نے تجھ سے پوچھا تو ہوگا سلمان تجھے کچھ چاہیے؟ کہا ہاں مجھ سے کئی دفعہ پوچھا. سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, سرکار مرتضیٰ علیہ السلام نے کئی دفعہ پوچھا سلمان ہم سے کچھ مانگ, ہم علی کل شیء قدیر کے مظہر ہیں, ہم جو چاہیں جب چاہیں جسے چاہیں جہاں چاہیں عطا کر سکتے ہیں, ہم سے کچھ مانگ. ہر دفعہ میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا اللہ نے مجھے آپ جیسے دے دیے, اب میں کچھ مانگوں تو آپ جیسا مانگو. آپ کے ہوتے ہوئے میں اللہ سے کیا مانگوں, آپ مجھے مل گئے نا. سلمان بڑی بات ہے تیری, ہم تو تجھے روز سنتے ہیں, ہم نے تو تجھے کبھی سمجھا ہی نہیں. کہنے لگے سمجھو مجھے, میں نے پوری طاقت رکھتے ہوئے
दुश्मनाने आले मोहम्मद को, दुश्मनाने तौहीद को, दुश्मनाने नबूवत को कुछ नहीं कहा। मैंने अपने आइम्मा के कर्म को देखते हुए आइम्मा के सिवा कुछ नहीं मांगा। सलमान फिर मोहब्बत कैसे कायम रही? कहने लगा यही तो मोहब्बत है। मुझे कहते थे ले लो कुछ मांगो, मैं कहता था सिवाय आपके कुछ नहीं चाहिए। सलमान तेरी जरूरत नहीं थी? कहा जरूरतें हजार होती हैं मगर सब फना की जरूरत है। सलमान तुम्हें सबक देता है, आले मोहम्मद के नौकर बन के इस घर से फना ना मांगना, जब मांगना बका मांगना। सलमान हमने किताबों में पढ़ा तो सलमान नहीं था, इन्होंने कर्म करके तुझे सलमान बना दिया। कहा हाँ मैं सलमान नहीं था, मैं रोजबा था। मैंने नहीं कहा रोजबा को सलमान बनाओ, ये वो करीम है। मैंने सवाल नहीं किया, उन्होंने रोजबा को सलमान बना दिया। सलमान क्या सिर्फ सलमान बना? कहा मेरी सरकार का फरमान नहीं पड़ा, अस्सलामु मिन्ना अहलल बैत। सलमान हम अहले बैत से। सलमान आज पता चला तुझे अहल बैत से क्यों करार दिया गया। वाहिद वजह ये थी तूने इनसे लालच की बुनियाद पर रिश्ता कायम नहीं किया, बेलौस होके मोहब्बत करता रहा। अगर तू लालच करता तो मिन्ना ना बनता। बात मेरे ख्याल में नहीं समझा पाया। सरकार ने फरमाया था ना सलमान मिन्ना। जवान बच्चों आपके लिए बड़ा है मैसेज है। उलमा और फरमाते हैं कि हर चीज अपनी जिद से पहचानी जाती है। कुल्लु शैइन युरफ़ु अला अज़्ज़ातिहा, हर चीज अपनी जिद से पहचानी जाती है। सरकार ने फरमाया सलमान हम में से है। सरकार से पूछते हैं सरकार कोई ऐसे भी होंगे जो आप में से नहीं? ये जितने भी ताल्लुक है ना, रिश्ते हैं, वो मेरा बड़ा मेहरबान, वो मेरा बाप, वो मेरा बेटा, वो मेरा दोस्त, ये सब सांसों की डोरी तक है। सांस है तो सब रिश्ते हैं, सांसों की डोरी खत्म, मैयत, डेड बॉडी, हाजिर मैयत, जनाजा भी हाजिर मैयत। कभी किसी ने नहीं कहा बेटे का जनाजा पढ़ो, किसी ने नहीं कहा बाप का जनाजा पढ़ो। रिश्ता टूट जाता है। मैं तारीफ पढ़ बैठा हूँ, मौला की इज्जत की कसम, इस मेंबर की कसम, बंदा सही माने मवद्दत समझ जाए, आशिक बन जाए, विलायत हलक के नीचे से उतर जाए, फिर बंदों का बंदा मोहताज नहीं होता। तेरा इमाम खुद जनाजे पे आके कहता मैं अपने नौकर का जनाजा पढ़ रहा। अल्लाह या रसूल अल्लाह, शाबाश, सुभान अल्लाह, आपकी क्या बात है। इसलिए जो मैं गुफ्तगू छेड़ खड़ा हूँ वो बड़ी अहम है। समेटूंगा मैं अपने वक्त में, क्योंकि मुझे भी जल्दी है। बात पूरी सुनने की कोशिश कर रहा। ये हवाई बातें नहीं, मैं यहाँ बातें करके जा रहा हूँ और आप बाद में कहनी शाह चंगा पड़ गया सी, नहीं, ये नतीजा नहीं जारी है। मैं तुम्हें कहने आया हूँ अपने अंदर का सोया हुआ सलमान जगाओ। मैं तुम्हारी खिदमत में अर्ज करने आया हूँ अपने अंदर का सोया हुआ और जगाओ। इसलिए जगाओ तेरे जमाने का हुसैन तेरा मुंतज़िर बन के बैठा है। तो खिराज तहसीन पेश कर रहे सलमान को। सलमान 1400 साल पहले आया था, तो खिराज तहसीन पेश कर रहा हुर को, और कई सौ साल पहले आया था। हर सलमान हर दौर का हुर ये कहते हैं हम तो अलैहिस्सलाम हैं, बता तू क्या है। उनका सवाल हमारे लिए है। हम नारे लगाते फिर पूरी दुनिया में है हमारी दरसगाह, यही नारे लगाते हैं ना। दरसगाह से क्या मिलता है? शाबाश। ये स्कूल, ये कॉलेज, ये यूनिवर्सिटी, ये दरसगाहें हैं। दरसगाह से क्या मिलता है? दर्स। उसके बाद एक और नारा लगाते हैं पूरी जमीन पे, हक का सीधा। शाबाश, क्या? शाबाश। हमारी दरसगाह करबला, हक का सीधा रास्ता करबला। दरसगाह से क्या मिलता है? दर्श। दर्श जब बंदे को मिलता है तो फिर अपना रास्ता बनाता है। जब रास्ता बनाता है तो फिर मंजिल पे पहुंचता है। नहीं 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 जंग वालों, नहीं 18,000 नहीं समझा। मैं इसको अपनी जाती मिसाल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो तुम नारा लगाते हो हक का सीधा रास्ता, रास्ते कहाँ जाते हैं? शाबाश
शाबाश। रास्ते कहाँ जाते हैं? मंजिल की तरफ। तो मैं वो सफर करते करते फर्स्ट करो मैं पिछली मजालिस जो सरकार की तौफीक से मैंने पढ़ी वो छोड़ देता हूँ। मैं लाहौर से निकला, मुझे कहने लगे लाहौर वाले, सैयद कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा जी मैं जुस्सा बलोचा जा रहा हूँ 18,000। कहने लगे जी क्या करने जा रहे हो? मैंने कहा इमाम बारगाह में मजलिस पढ़ने जा रहा हूँ। कहने लगे ठीक है। मैं निकला लाहौर से, मैंने मजलिस नहीं पढ़ी, मिसाल के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मजलिस नहीं पढ़ी, मैं उधर से चला, मोटरवे से उतरा और रास्ते लेता लेता 18,000 ही पहुंचा। 18,000 वाले रास्ते से इधर आग तक पहुंचा, जुस्सा बलोचा पहुंचा। जुस्सा बलोचा की गलियों के रास्ते देख के, चौकों के रास्ते देख के, बाजार के रास्ते मुझे बड़ी तकलीफ होगी अगर ये मेरा पैगाम आप तक ना पहुंचा। लाहौर जाते हुए मैं कहूंगा मैं तो जमीन पे इरफान के मोती डाल आया और यहीं से मैंने तय करना आगे मैंने पढ़ना है या यहीं मैंने मुकम्मल करनी है बात। मैं जुस्सा बलोचा की गलियों के रास्ते फिरता रहा, चौकों के रास्ते फिरता रहा, बाजारों के रास्ते फिरता रहा, फिर के वापस लाहौर चला गया। कहने लगे सैयद कैसा रहा? मोमिनीन से मिलायो, पैगाम सुनायो। मैंने कहा मैं जुस्सा बलोचा हो आया। कहने लगे हम कह रहे हैं जिस मकसद के लिए गए थे अपनी मंजिल पहुंचे हो। मैंने कहा मैं तो सारे रास्ते फिर आया। कहने लगे सैयद तेरा जाना ना जाना एक है, तो रास्तों में फिरता रहा, मंजिल तक नहीं पहुंचा। करबला क्या है? शाबाश, हक का सीधा। कभी हमने नारा लगाया भाई कि हक की सीधी मंजिल करबला रास्ता। करबला आज भी हमें कहती है मदीना, मक्का, काज़मैन, सामरा। करबला हमसे कहती है हमारे से गुजर। करबला कहती है मुझसे गुजर। करबला कहाँ जाऊं? करबला कहती है अपने जमाने के हुसैन के पास पहुंच। शाबाश, अपने जमाने के इमाम तक पहुंच। करबला कैसे पहुंचे? करबला कहती है देख हर नमाज कमाल है, पूरे हफ्ते के सारे दिन कमाल है, मगर जुम्मा का दिन बहुत अहम है। क्यों अहम है? इसलिए अहम है जब तुम सब जमा होते हो। जमा होते ही तुम्हारी आदत बन गई, नमाज पढ़ी, जमा हुए और अपने अपने घरों को चले गए। हालांकि पहली बात यह है जुम्मा नाम है तेरे जमाने के हुसैन का, ताने आले मोहम्मद का नाम है जुम्मा अज्जलल्लाहु फर्ज शरीफ। किसी ने मासूम से पूछा तो मौला ये दिन हफ्ता ठीक है, इतवार ठीक नहीं, पीर ठीक है, मंगल ठीक नहीं। इमाम फरमाते दिनों को बुरा ना कहो, हफ्ता मैं खुद मोहम्मद हूँ, इतवार अली का नाम है। अहम दिन जुम्मा, हम सब इकट्ठे होते हैं, 11 इमामों के नाम आते हैं, हम खड़े होते हैं, मौला अली का नाम आता है, मौला हसन का नाम आता है, मौला हुसैन का नाम आता है, हम खड़े होते हैं। नहीं, जमाने के हुसैन का जो ही नाम आता है हम खड़े। बस यही करबला कहती है अपनी मंजिल पहचान, अपनी मंजिल पर पहुंच। तुझे किसी ने नहीं पहुंचाना। बांध वाले तेरी कदा नमाजें पढ़ते रहेंगे, तेरे वो जो चीजें हैं वो अदा करते रहेंगे, मंजिल पे तूने खुद पहुंचना है। अल्लाह ने तुझे टांगे दी हैं, अल्लाह ने तुझे अकल दी है, अल्लाह ने तुझे आंखें दी हैं, तुझे शऊर दिया है। करबला कैसे मंजिल में पहुंचे? का कोशिश कर, जुम्मे वाले दिन और कर। 11 के नाम पे खड़ा नहीं होता, सरदार के नाम पे तू खड़ा होता है। और एक और चीज पे गौर कर, तू नमाज पढ़ता है, हर नमाज के बाद तू सलाम पढ़ता है। सलाम का आगाज करते हैं अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह का आम करते हैं। कल फिर करबला, काज़मैन, नजफ सबको सलाम करके वापस फिर काबे की तरफ आता है। पहचान अपनी मंजिल को। सुबह की नमाज पढ़े, ज़ुहर की नमाज पढ़, असर की नमाज पढ़, मगरिब की नमाज पढ़, इशा की नमाज पढ़, आखिरी सलाम का अंदाज तेरा और होता है। जो भी आता है ना अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, तेरी आंखें भी बंद हो जाती हैं। ये दलील है कि तेरी मंजिल तेरी नमाज में सामने मौजूद है। अच्छा नाज़रीन, मुझे लगता है मैं बात नहीं पहुंचा पा रहा। आप गौर फरमाओ यार, बड़े इरफान के मोती हैं। तेरी मंजिल तेरे सामने है, तू झुक भी जाता है, तेरी आंखें बंद हो जाती हैं। बड़े से बड़ा अहले इल्म, बड़े से बड़ा आलिम, बड़े से बड़े मुज्तहिद, बड़े से बड़े आयतुल्लाह, जिनके नाम पे झुक जाए उसे महदी कहते हैं। अच्छा, एक और अहम बात देखो, तुमने इमाम को सलाम किया, ये नहीं कहा अस्सलाम अलैका शरीकल कुरान, अस्सलाम अलैका कामिल कुफ्र व तुग़यान, लेकिन तुमने आखिरी सलाम भी पढ़ा, अस्सलाम अलैका या साहिबल असर व ज़मान, पढ़ा ना।
पढ़ा ना, पढ़ते हो ना। अब तुमने अस्सलाम अलैकुम नबी अल्लाह का, अस्सलाम अलैकुम रसूल अल्लाह का रिक्वेस्ट नहीं की, अर्जी नहीं की, गुजारिश नहीं की, जो भी अपनी मंजिल पे आए, अपने जमाने के इमाम पे आए, तो मैं फौरन रिक्वेस्ट की, अस्सलाम वालेकुम या साहिब अल ज़मान, अल अमान, अल अमान, अल अमान, मिन फितनत ज़मान, मिन जबरी ज़मान, मिन शर्रि शैतान। तो मैं नई बात तो मिंबर पर नहीं खड़ा कर रहा, घबराए हुए चेहरे तो अच्छे नहीं लगते, ये जो चेहरे सुन के खिलखिला के ऐसे मुस्कुराएंगे, इनको पता चले कौन है हमारी मंजिल, जो भूल चुके हैं, खुदा की कसम हम कहीं और चले गए हैं, हमारी मंजिल हमारा इंतजार कर रही है, हम रास्तों में भटक रहे हैं, रास्तों में फिर रहे हैं, अभी तक मंजिल पे नहीं पहुंचे। हम अपने आखिरी जमाने के इमाम अपनी मंजिल को कहते हैं मौला अल अमान। अगर कोई आलिम दीन बैठे में इस बात का तर्जुमा करके देख ले, अपने बड़े उस्ताद से पूछ लेना, अल अमान, पनाह दे, बचा ले, पनाह दे, बचा ले, किन चीजों से? जमाने के फितने से, जमाने के जोर से, शैतान के शर से। हमने ना नबी को रिक्वेस्ट की, ना अली को रिक्वेस्ट की, ना हसन को रिक्वेस्ट की, ना हुसैन को रिक्वेस्ट की, हमने की तो अपने जमाने के इमाम अपनी मंजिल को रिक्वेस्ट की, बचा बचा बचा। मैं बगैर स्पीकर के दीवार की दूसरी तरफ, ये मेरा जुमला गौर करना है, दीवार की दूसरी तरफ बगैर स्पीकर के किसी बंदे को कह ही नहीं सकता मुझे बचा। मैं मोहताज हूं स्पीकर का, स्पीकर के जरिए भी मैं दीवार के बाहर तक कह सकता हूं मुझे बचा। तेरी मंजिल इतनी कमाल है, तू 18 हजारी में खड़ा होके कहते हैं मौला बचा, तो जंग में खड़ा होके कहते हैं उसी टाइम मौला बचा, उसी टाइम मैं लाहौर में खड़ा होकर कहता हूँ मौला बचा, मौला बचा ले, जमाने के जोर से बचा। मैं पूरी दुनिया ऐलान करता फिर रहा हूँ, अगर रट्टा न लगाओ, अगर रट्टा न लगाओ, दिल की गहराई से अपने इमाम को कहो बचा, मौला की इज्जत की कसम तेरे करीब गुनाह नहीं आ सकता। अगर तो दिल की गहराई से अपने इमाम को कहे मुझे बचा, वही तो मंजिल है जो तुझे कदम कदम पे बचाती है, तेरा ख्याल करती है। वही तो अल्लाह का नुमाइंदा है, वही तो खुदा का बंदर है जो मखलूक से अल्लाह की तरह प्यार करता है। दुनिया, वही तो तेरा साहिब ज़मान है। अरे भाई साहिब 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 हर बंदे को कहते हो साहब जी, साहब 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 रूए जमीन पर तेरा ज़माने का इमाम है, वही साहब है, वो कहीं पुकारे वही तेरी पुकार सुने। ये कभी सुना है आपने अलग से कि बंदा जब गुनाह करता है इमाम को तकलीफ होती है, कभी सुना है? शाबाश, इन्होंने फरमाया सही बात है, फरमा रहे बिल्कुल, गुनाह हम करते तकलीफ इमाम को होती है। हम कई कमरों में छुप जाएं, ओ बयाबानों में निकल के दस्तों के पीछे छुप के हम गुनाह करें, इमाम को तकलीफ होती है, भाई इमाम को क्या पता। और नहीं, अस्सलाम वालेका या ऐन अल्लाह फी अर्ज़िही, जमीन पर अल्लाह की आंख तुझ पर हमारा सलाम हो। इमाम इमाम नहीं, जिसको मखलूक का पता ही ना हो कर क्या रही है। तबीयत घबरा तो नहीं गई? लो जी, अब मैं वापस आने लगा हूँ तमीज़ी गुफ्तगू पे, जनाब सलमान। बस वहीं से बात मैंने जहाँ शुरू की थी यही मुकम्मल करूँगा। सलमान मोहम्मदी हमें मवद्दत सिखा, कहा मैंने सवाल नहीं किया, इन्होंने खुद अता किया। मैं रोज बात था, इन्होंने खुद मुझे सलमान बनाया। अच्छा एक और बात भी बताता जाऊँ, सरकार ने फरमाया ना आज से तेरा नाम हमने सलमान रखा है। कभी सोचना जरूर, सूरह नजम की जो कुरान फहम दोस्त बैठे हो, मेरी एक छोटे से मशवरे के तौर पे एक आयत है, मैं बताने लगा, ये कुरान में जाके पढ़ना। आयत नंबर 23 सूरह नजम, अल्लाह कहता है, ये तो बस नाम ही नाम है, अल्लाह की तरफ से तो कोई सनद नाज़िल ही नहीं हुई। नहीं, ये मैंने एक प्लांट खोला, नहीं समझा पाया, अब मैं समझाऊंगा, बात तक पहुंचा के रहूंगा। मैंने प्लांट खोला, मैंने गाड़ी बनाई, मैंने गाड़ी का नाम लिख दिया करोला। भाई साहब ने प्लांट खोला, गाड़ी बनाई, इन्होंने नाम लिख दिया सुजुकी। जनाब अली ने गाड़ी बनाई, इन्होंने पराडो लिख दिया। कब तक नाम रखे थे हमने,
میں نے رکھا تھا کرولا، انہوں نے رکھا تھا سوزوکی، انہوں نے رکھا تھا پراڈو. جب تک چلتی رہی گاڑیاں، جب چلنے سے بیکار ہو گئی کباڑ. شاباش شاباش، جاگے ہو یار، کیا بات ہے آپ کے ساتھ اٹھانے کو سلام ہے. انہوں نے نام رکھا خود سے. یہ پہچان ہونی چاہیے، یہ فلانی گاڑی، یہ فلانی گاڑی چل رہی ہے روڈ پہ تو فلانی گاڑی جا رہی ہے. جب چلنا بند ہوئی کباڑ. کہاں گئی کرولا، کہاں گئی پراڈو، کباڑ. خدا کی قسم سلمان ہمیں سکھاتا ہے. 18,000 پتہ نہیں تمہارا کیا نصیب اور کیا مقدر ہے، بات سے بات نکلی ہے، کوشش کرنا اس کو ضائع نہ کرنا. سلمان ہمیں سکھاتا ہے سارے تمہیں حاضر میت کہہ کے دفنا کے چلے جائیں گے. ایسا معیار پیدا کر کم از کم تیرا زمانے کا امام تیرا نام خود رکھے، ورنہ کباڑ ہو کے مر جائے گا، پتہ ہی نہیں ہوگا کس کی قبر، کون مردہ کہاں جائے گا. سلمان تجھے اور مجھے کہتا ہے عاشق بانی لالچی نہ بانی، ان سے لالچ کی بنیاد پہ محبت نہ کر، اللہ کا شکر ادا کر کے ان سے محبت رکھ. ان سے کچھ مانگنا، جب تجھے یہ مل گئے اور کیا چاہیے. سلمان کہتا ہے ایسا سفر کر جس سے یہ راضی ہو جائے. کبھی بھی اپنے آپ کو اکیلا سمجھ کے گناہ نہ کرنا. سلمان کہتا ہے تیرے زمانے کے امام کا فرمان ہے جہاں ایک مومن ہو اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے، دوسرا زمانے کا امام صاف ہوتا ہے. یہ بندے باتیں کرتے ہیں نا ولایت 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 ولایت، بڑے پروگرام میں نے پڑھے ہیں اس پہ. مولا کی عزت کی قسم، ولایت ولایت کہنا اور ہے، ولایت قائم کرنا اور ہے. جس نے ولایت قائم کر لی کم از کم اس دور میں بھی اس سے خوشبو آتی ہے سلمان کی. ولایت ولایت کرنا اور ہے، ولایت ولایت کہنا اور ہے، خوشبو پیدا کرنا اور ہے. اور ہاں مہربانی، بہت شکریہ، حضرت لوگ بیٹھے ہو. اور ولایت کا کمال ہے بندہ بندے کے ساتھ بیٹھا ہو برا کام نہیں کرتا، کہیں بدنام نہ کرتے. میں کوئی غلط کام نہیں، موبائل میرا پاک ہے. موبائل پہ میں بیٹھا تھا ٹی وی پہ، مولانا علی کا ایک ٹی وی پہ پروگرام لائیو ہمارے چل رہے تھے، لندن سے سیشن چل رہا تھا. کسی نے سوال کیا، کراس کوسچننگ ہوتی تھی، سوال ہوتے تھے. کسی نے سوال کیا مولانا علی پاک کا فرمان ہے کہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو. آج کل کے حساب سے کیسا ہونا چاہیے؟ میں نے کہا آج کل کے حساب سے مومن وہ ہے جس کا موبائل پاک ہو. بندے بندے نو ایک ضروری ہے، کوئی بات نہیں، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کوئی نہیں، انسان ہے نا، خطا کا پتلا ہے. لیکن مرد بن، غلطی ہو گئی معافی مانگ، زمانے کا حسین معاف کر دے گا. بندہ بندے کا حیا کرتا ہے. جس نے ولایت قائم کر لی وہ مولا کا حیا کرتا ہے. مولا کا حیا کیسے ہے؟ میں یہی تو تمہیں سمجھانا چاہ رہا تھا. کربلا راستہ ہے، یہ علامہ عباس کربلا کی ایک نشانی ہے یا نہیں؟ بس میں بات سمجھنے لگا. یہ کربلا کی ایک خوبصورت نشانی ہے. یہ ہم سب کو راستہ بتاتی ہے، راستے سے چلاتی ہے، منزل کی طرف لے جاتی ہے. آپ کریں گے سوال سید یہ آپ نے کیسی نمبر پہ بات کر دی؟ ہاں، غازی کا علم تجھ سے مجھ سے ایک تقاضا کرتا ہے. بتاؤں؟ یہ تو منتیں مانگنے کے لیے ہم نے اسے رکھا ہوا ہے، شیعہ بننے کے لیے علامت کے طور پہ ہم نے رکھا ہے. منتیں مانگو، شیعہ بھی بنو، مگر عباس کا علم تجھ مجھ سے ایک تقاضا کرتا ہے. 18,000 ہی بتاتا جاؤں دل. مولا کی عزت کی قسم علم عباس تقاضا کرتا ہے، او مومن مجھے دیکھ کے حرام نہ دیکھنا. علامہ عباس کہتے ہیں مجھے دیکھنا پھر حرام نہ دیکھنا. کربلا کی مٹی بھی یہی کہتی ہے، میں ہوں خاک شفا، مجھے دیکھنا اور کسی چیز کو نہ دیکھنا. کسی چیز سے مراد حرام نہ دیکھنا. دیکھو نا یہ روح زمین پہ کتنی مخلوق رہتی ہے، کیا سب کو علامہ عباس کی زیارت نصیب ہے؟ نہیں، لوگ دیکھ کے اندیکھا کر دیتے ہیں، اور جن کو نصیب ہو وہ بھی نصیب نہ کر.
میں ایک نسخہ بتا کے جا رہا ہوں, کوشش کرنا 18,000 ہی عمل کرنا. میں کلیہ دینے لگا 40 دن صبح صبح اٹھ, صبح کی نماز کے بعد علامہ عباس کو سلام کر, پھر زمانے کے امام کو سلام کر, کعبے کی طرف رخ کر کے آنکھیں بند کر کے کہ السلام علیکہ یا بقیت اللہ, السلام علیکہ یا صاحب الزمان. زمانے کے امام کو سلام کر. 40 دن کوئی حرام نہ دے, کوئی عورت آ جائے سامنے, ماں سمجھ, بیٹی سمجھ, بہن سمجھ, یہ بھی وہی ہے جو میرے گھر بیٹھی ہے, صرف علامہ عباس کو دے. اور 40 دن بعد اس بستی جسم بلوچہ میں کوئی بندہ بیمار ہو جائے جس کا علاج ممکن نہ ہو, ڈاکٹر لا علاج کر دے, بس تو کہنا میں چلتا ہوں, علی کا نوکر ہوں, ابھی دعا کروں گا ٹھیک ہو جائے گا. پاکیزگی کا یہ معیار ہے, ہاں ہاں, حیا کا اور پاکیزگی کا یہ معیار ہے. شاباش شاباش. کو باتیں مشکل تو نہیں کر گیا؟ بس کربلا ہمیں کہتی ہے مجھ پہ چل, میرے راستے سے چل, اپنی منزل پہ پہنچ. کربلا ہماری منزل کون ہے؟ کہاں تیرا زمانے کا امام. کربلا ہمیں قرآن سے پوچھنا ہے. قرآن تو بتا, قرآن کہتا ہے یا مانا دعو کل اپنا سے ندا کے دینا, ہر کوئی اپنے اپنے زمانے کے امام کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تجھے اور مجھے نہیں کہا جائے گا کھڑا ہو جا علی کے دور والا, تجھے اور مجھے نہیں کہا جائے گا کھڑا ہو جا حسن کے دور والا, تجھے اور مجھے کہا جائے گا کھڑا ہو جا مہدی کے دور. تیرے اور میرے سے سوال نہیں ہوگا بتا صفین میں علی کا ساتھ دیا یا نہیں دیا. تیرے اور میرے سے یہ سوال نہیں ہوگا بتا کربلا میں حسین کا ساتھ دیا یا نہیں دیا. سوال یہی ہوگا بتا مہدی کا ساتھ دیا. کوشش کر اپنی منزل کی طرف سفر کر. مولا تیرے مددگار ہیں, اللہ کی عنایات تیرے ہاں شامل حال ہوں گی. کوشش کر ایک دوسرے کی غیبت نہ کر. ویسے بھی مومنوں کو غیبت زیب نہیں دیتی, غیبت گلہ ویسے آپس کی بات ہے. جو زبان اس گھر پہ درود پڑتی ہو وہ غیبت بھی کرے تو زبان اچھی نہیں ہے. وہی زبان کسی کو گالی دے وہ زبان اچھی نہیں ہے. ہاں ہم تو خوش نصیب ہیں, ہم تو اس گھر پہ درود پڑھتے ہیں. کوشش کر اپنی منزل کی طرف سفر کر. کوشش کر ایک دوسرے مومنوں کو معاف کر دے. ہر ایک عقیدہ, گزارش ہے مجھ سید کی, اپنا اپنا عقیدہ اپنے پاس رکھو. وہ عقیدہ نہیں جو زبان سے ظاہر ہو, عقیدہ یہ ہے کردار سے ظاہر ہو. شاباش. یہ کون سا عقیدہ ہے میں بڑا ولایتی ہوں, تیرے کردار میں ولایت کا کیا کمال چھپا ہے؟ ہاں زبان سے ظاہر ہونے والا عقیدہ نہیں ہوتا, کردار سے. دیکھو نا یہ علمی ہے. 1400 سال ہو گئے, آج ہم جشن میلاد النبی پہ یا جشنوں پہ کہتے ہیں غلام ہے پنجتن کے غلام ہے رسول کے غلام ہے علی کے غلام ہے. المیہ ہے, ہم کہہ رہے ہیں غلام ہیں, حالانکہ مجالس نے اتنا کچھ سکھا چکی ہوتی, ہمارے کردار اتنے کمال ہو جاتے, غیر کہتا غلام ہے علی کے غلام ہے, اور پھر غیر مجبور ہو جاتا اگر یہ علی کے غلام ہیں ان کا علی کیسا ہوگا. ضرورت ہے اپنی منزل کی طرف سفر کر. کسی کا بن اپنا تو بن. کوشش کر اپنی ذات کو کلیئر کر, اپنے مولا تک پہنچ. سوچ کیا کیا رکاوٹیں ہیں. بیٹھوں میں بیٹھ, دیروں میں بیٹھ, کہیں بیٹھ, مومنٹ سے مل بیٹھے. چھوڑیے ٹاپک, وہ کیسا ہے, وہ کیسا نہیں, وہ کیسے. چھوڑیے ٹاپک, آپس میں ڈسکس کر اب تک میں نے مولا کے لیے کیا کیا, اب تک میں نے زندگی گزاری, کیا میں شیعہ بنا. وہی شاباش. میں یہی جملہ سنو اور مسائل پہ میں شیعہ بنا. بڑا فرق ہے محب اور شیعہ میں. بتاتا جب تیرے 11ویں امام کا دور ہے, مولا حسن عسکری علیہ السلام سرکار کا دور. ایک واقعہ ہوا, چھوٹا واقعہ نہیں پڑھنے گا. واقعے کے بعد سرکار بندے سے پوچھتے ہیں بتا محب اور شیعہ میں فرق کیا ہے. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے ابن رسول اللہ آپ کی شفقت فرمائیے. تیرے 11ویں امام فرماتے ہیں محب وہ ہوتا ہے 18,000 میل طرف دیکھنا, جملہ ذہن نہ کرنا, بہت اہم قیمتی عرفان کا موتی تمہاری جوڑیوں میں ڈالنے لگا ہوں. تیرے 11ویں امام فرماتے ہیں فرزند رسول فرماتے ہیں, زمانے کے امام فرماتے ہیں, حجت خدا فرماتے ہیں, آل نال حاکم فرماتے ہیں. سن, محب وہ ہوتا ہے جو ہم سے پیار کرے, شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم پیار کریں. ابھی تک ہم محبوں کی لسٹ میں ہیں, شیعہ نہیں بن سکے.
ابھی ہمارا معیار شین والا نہیں ہو سکا. اس کا یہ مطلب نہیں ہم بن نہیں سکتے، ہم ہی تو بن سکتے ہیں. اگر ہم نہ بن سکتے ہوتے حسین اپنی مجلس میں کیوں بلاتا؟ اگر ہم نہ بن سکتے ہوتے حسین کے ماتمی حلقے میں ہم کھڑے ہو کے ماتم کیوں کرتے ہیں؟ اگر ہم نہ بن سکتے غازی عباس اپنے علم کی زیارت کیوں کرواتا؟ اگر ہم نہ بن سکتے حسین کی سواری ذوالجناح ہمیں اپنا دیدار کیوں کرواتے؟ اگر ہم نہ بن سکتے ہوتے کربلا کا سردار ہمیں کربلا کیوں بلاتا؟ ہم تو بن ہی نہیں سکتے، اور نہیں بن سکتے ہیں، ہم نہیں بننا. ہو سکتا ہے کسی بندے کا یہ ذہن ہو کہ بھئی نہیں، ہم جس دور میں اس سے بہتر ہے اللہ ہمیں علی کے دور میں بھیج دیتا. یاد رکھ میرا مومن، 18,000 جنگ کی سرزمین پہ بیٹھ کے سننے والا باضمیر اور غیور مومن، جو اللہ جانتا ہے تو نہیں جانتا. جب اللہ نے تجھے بھیجا ہے تو بڑی منزل پہ پہنچ سکتا ہے. کیوں؟ سلیمان کا بھی بڑا مقام ہے. مقصد مطلب اس نے علی کو مانا تھا علی کو دیکھ کر. حر کا بھی بڑا مقام ہے، اس نے حسین کو مانا تھا حسین کو دیکھ کر. دیکھ کے ماننا اور ہے، غیبت میں ماننا اور ہے. اللہ نے جب تجھے بھیجا، جس دور میں بھیجا وہ بہتر جانتا ہے. اب ماننا ویسے جیسے ماننے کا حق ہے. بس اتنی عرضیت تھی، اتنی گزارش تھی. ایک دعا تمہارے لیے لاہور والوں نے بھیجی ہے، وہ دعا بھی تقسیم کریں گے. حدیث قصہ پڑھتے ہو، پڑھتے رہو. خیر کی برکت کی دعائیں پوری مفاقی الزمان میں واحد دعا ہے جو بقا کی دعا ہے، جس کو دعائے عہد کہتے ہیں. ماشاءاللہ یہاں سارے علماء پرست بیٹھے ہو، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے بندے دعا عہد پڑھتے ہو؟ الحمدللہ کوئی بھی نہیں. ترغیب ہی نہیں دی گئی. پڑھ کے دیکھنا مفاتیح الجنان کی. تیرا چھٹا امام فرماتا ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام. کیا بات ہے، کمال ہے بھائی. تیرا چھٹا امام فرماتے ہیں جو روزانہ نماز صبح کے بعد دعا عہد پڑھتا ہوا دنیا سے چلا گیا، میں سچی ماں کا سچا بیٹا وعدہ کرتا ہوں وہ کہیں بھی دفن ہوا میرا مہدی اس کی قبر پہ آ کے اٹھائے گا. اتنی اہم دعا ہے، ہماری توجہ ہی نہیں گئی. کیلنڈر لاہور والوں نے تمہارے لیے بھیجے ہیں، شرط ہے پڑھنا، اس کی کوئی قیمت نہیں. یہ بھی نہ ڈرنا کہ یہ مل گئے تو چھپوا کے بانٹنی پڑے گی. یہ معجزہ نہیں، جو پڑھے گا اس سے معجزہ ہوگا. ساتھ ترجمہ لکھے اردو میں، جو عربی سمجھتا ہے بسم اللہ، جو عربی نہیں سمجھتا اردو میں ترجمہ لکھا ہے. ترجمہ ضرور پڑھنا تاکہ تجھے پتہ چلے تیرا امام تو اسے کہلوانا کیا چاہتا ہے. ترجمہ ضرور پڑھنا. بس یہ تو عہد ہے، جن کو چاہیے جو پڑھے وہ لے سکتے ہیں. لیکن شرط یہ پڑھنا ہے، تمہاری ٹینشن، تمہاری پریشانیاں، تمہاری تکلیفیں، تمہارے دکھ، تمہارے گھر میں بے برکتی، تمہارے لنگر میں کمی، دو عہد کی برکت سے سب ٹھیک ہو جائے. میں منبر حسین پہ کھڑا ہوں، جھوٹے پہ ازل سے لعنت ہے. ابھی سواگوں کے ہاں پڑھ کے آیا ہوں. ایک بچہ سوا کہہ رہا تھا میرے کسی ریلیٹیو کا، رشتہ دار کا بون میرو کا ٹرانسپلانٹ تھا، ہم بہن بھائیوں کا بلڈ میچ نہیں کر رہا تھا. کہتے میں نے دعا آیت پڑھی اور مولا کو کہا مولا تیری سوا ہمارا کون ہے، مولا کرم کرنا. کہتے صبح میری بہن بیٹھے بیٹھے کہتی ایک دفعہ، پہلی دفعہ تو نہیں میچ ہوا، ایک دفعہ مجھے دوبارہ بھیجو. کہا ادھر سے میں دعا آیت پڑھ کے مولا کو کہہ رہا ہوں، ادھر سے میری بہن گئی تو لیبارٹری نے کہا میچ ہو گیا. دعا عہد اپنے جانے والوں کے لیے بھی پڑھو. شیر گڑھ کرمانی سادات رہتے، وہاں میں نے مجلس پڑھی تو میں نے وہاں کہا دعا عہد پڑھو. تو ایک سید صاحب مجلس کے بعد آ کے کہتے میرا والد تقریباً 12-14 دن ہو گئے دنیا سے گئے، میرا دل بڑا بےتاب ہے، میں اپنے باپ سے ملوں. میں نے کہا اس کے حصے کی دعا عہد پڑھ، اپنی بھی پڑھ، اس کے حصے کی ہدیہ بھی کر. تقریباً میرا خیال ہے 19 یا 20 دن گزرے. اس کا فون آ گیا، ممبر پہ کھڑا ہوں، جو کہوں گا سچ کہوں گا، جھوٹے پہ ویسے ازل کی لعنت ہے. سید مجھے فون کر کے کہتے ہیں مہربانی سید شکریہ، رات خواب میں نے اپنے باپ کو مہدی کی کچہری میں بیٹھا دیکھا ہے. مولا راضی ہوں، بادشاہ اپنی نگاہ خاص فرمائے، مولا آپ کی پریشانیاں تکلیفیں دکھ دور فرمائے، مولا جیسا چاہتے ہیں آپ سب کو ویسا بناتے ہیں. بس دو آنسو اس مظلوم گھر کے لیے جس کا رونے والا کوئی نہیں تھا.
کیسا اجڑا یہ گھر جن کی مزاریں بھی آپس میں نہ ملے، کوئی کہاں دفن، کوئی کہاں دفن، کوئی کہاں دفن، جتنا دل کرتا ہے جی بھر کے رو، مگر کوشش کیا کرو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے نہ رویا کرو، مظلوموں کی مظلومیت کو سامنے رکھ کے رویا کرو، یہ سوچ کے رویا کرو اللہ کرے ہمارے آنسوں ظہور امام میں تاجیل کا باعث بن جائے۔ کیسا لوٹا بے دردی سے امت نے، کسی کی قبر کہاں، کسی کی قبر کہاں، کسی کی قبر کہاں۔ آج بھی کسی خاندان سے ملنے جاؤ نا سارے اکٹھے ملتے ہیں، مگر یہ خاندان ایسا اجڑا، ایسا اجڑا، ایسا اجڑا۔ تیرا سردار کربلا پہنچا، غازیہ کی بستی والوں کو پتہ چلا بنی اسد کو محمد کا نواسہ کربلا پہنچا، آ گئے سرکار کے پاس، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ سرکار نے فرمایا علیکم السلام، کیسے آنا ہوا؟ سرکار فرماتے ہیں نانے سے کیے ہوئے وعدے کی تکمیل کے لیے آئے ہیں۔ سرکار اکیلے آئے ہیں؟ محملوں کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں اکیلے نہیں آئے، میرے ساتھ محمد کی بیٹیاں بھی آئی، اکیلا نہیں۔ سرکار نے زمین خریدی، وہ میں نے ساری بات نہیں بتانی، سب بچے ہو۔ یہ جب جانے لگے نا، کہتے سرکار ہماری عورتوں کو پتہ چلا ہے، ہم نے بھی کچھ محمل ایسے آتے ہوئے دیکھے ہیں جن پہ سرپوش لگے ہوئے تھے، لگتا ہے حسین اکیلا نہیں آیا، ساتھ بہنیں بھی آئی ہیں، اگر آئی ہو نا بہنیں اجازت لیتے آنا حسین سے کہ ہمیں بھی زیارت کا موقع دے۔ سرکار نے حکم فرمایا ٹھیک ہے، ان کو کہیں آ جا شام میں۔ شام ہوئی، بنی اسد کی عورتیں جتھا بنا کے آ گئی، تیرا امام سرزمین کربلا پہ بیٹھے۔ سرکار عورتوں کو حکم دیتے ہیں بیٹیاں اندر خیموں میں چلی جاؤ میری بہنوں سے ملو، بچوں کو حسین اندر نہیں جانے دیا۔ سرکار فرماتے بچوں بیٹھ جاؤ، اس کو کہتے بیٹھ جاؤ، اس کو کہتے بیٹھ جاؤ۔ سارے بچے جب بیٹھ گئے نا، ہائے مظلومی، ہائے غریبی، میرا مولا تیرا مولا زمین پہ بیٹھ گیا۔ زمین پہ بیٹھ کے تیرے مولا نے بڑا عجیب رنگ کا سوال کیا، سوال کر کے کہتے ہیں بچوں بتاؤ میں کون ہوں؟ بچے چپ، خود فرماتے ہیں بچوں میں تمہارا زمانے کا امام ہوں، بچوں میں حسین ابن علی ہوں، بچوں میں اگر ایک سوال کروں عمل کرو گے؟ جی حکم فرمائیے۔ سرکار فرماتے ہیں آج جمعے کا دن ہے، ٹھیک ایک ہفتہ بعد ایک جمعے کا دن آئے گا، اسی وقت جس وقت تم آبائی بیٹھے ہو نا تب بھی آنا۔ سرکار کرنا کیا ہے؟ فرمایا کھیل کھیل میں آنا، اپنے پلوں میں ریت ڈالنا، کھیلتے رہنا۔ بیٹا ہم یہاں ملیں گے مگر اس حالت میں نہیں ملیں گے، کسی کا بازو ہوگا، کسی کا سر ہوگا، کسی کا انگلی ہوگی، کسی کا ہاتھ ہوگا، یا ہماری لاشیں بکھری ہوئی ہوں گی۔ بیٹا آنا، اپنی پلوں میں ریت لے کے جھولی میں آنا، بیٹا ریت ڈالتے جانا، ہمارا دفن بھی ہو جائے گا، تمہارا کھیل بھی ہو جائے گا۔ اللہ، یہی طرح مظلوم امام تیرے مولا کی شہادت پر، مولا علی کی شہادت پر ضرب لگنے کے بعد حسین بڑا دکھی ہے۔ شام والی یہاں تک روایت فرماتی ہے، چونکہ دن ہے، میں نے کہا چھوٹا سا ٹکڑا میں بھی سناتا جاؤں، چونکہ دن ہے یہ۔ شام والی روایت فرماتی ہے ہم نے حسین بھائی کو اتنا روتے دیکھا، اتنا روتے دیکھا، بین کر کر کے کہہ رہے تھے بابا نانا گئے آپ نے سینے سے لگایا، اماں گئی آپ نے شفقت کا ہاتھ رکھا، بابا آپ جا رہے ہیں حسین کا کون رہ جائے گا۔ بی بی روایت کرتی ہے ہمیں ایسا لگا کہیں ہمیں 2 جنازے نہ اٹھانے پڑ جائے، اتنا حسین گریا کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ 21 کی رات، 20 کا دن گزر، 21 کی رات سرکار کوفے والے آئے بیٹھے تھے سرکار سے عیادت تیمارداری کے لیے۔ مولا علی فرماتے کوفے والوں آپ جاؤ، رات کا آخری پہر ہے، اب یہ آخری پہر میں نے بیٹیوں کو دینا ہے، اب چلے جاؤ۔ کوفے والے اٹھے جتھا بنا کے جانے لگے، جاتے ہوئے کوفے والوں کو تیرا مولا آواز دے کے کہتا ہے کوفے والوں میری ایک وصیت سنتے جانا، ہو سکتا ہے تمہارے شہر کوئی پردیسی آ جائے، کوشش کرنا مجھ علی کی وصیت ہے ان کا استقبال پتھروں سے نہ کرنا، ہو سکتا ہے کوئی مستورات آ جائیں، ہو سکتا ہے کوئی پردہ دار آ جائیں، ہو سکتا ہے کوشش کرنا پتھروں سے نہ کرنا۔
کسی غریب بے وطن کو سفر کرنا پڑ جاتا ہے نا. سرکار نے روانہ کیا. روانہ کرنے کے بعد سرکار ہر شہزادے اور شہزادی کو بلاتے ہیں. مولا علی ایک ایک شہزادے کا ہاتھ شہزادی پہ رکھ کے یہ اب آپ کی ضمانت، یہ آپ کی ضمانت. آخر میں ایک شہزادہ ایک شہزادی، ایک شہزادہ ایک شہزادی بچ گئے. جو سائڈ میں کھڑے ہیں نا اندھیرے میں، وہ دو، ایک شہزادہ ایک شہزادی. ان میں سے شہزادی کا نام عباس علمدار ہے، شہزادی کا نام ملکہ لاہور ہے. بیٹی آگے جانا چاہتی ہے، بہن آگے جانا چاہتی ہے. عباس روک دیتے ہیں، روک کے کہتے ہیں بہن ابھی نہ جا، ابھی تو آقاؤں کی باری ہے، ہم تو غلام ہیں نا، ہم تو آخر میں جائیں گے نا، جب بابا بلائیں گے تب ہم جائیں گے، ابھی نہیں جانا. ادھر سے یہ بچ گئے، ادھر ہی دیر ہوئی، ادھر سے تیرا مولا حسین اور شام والی شہزادی بچ گئے. میں پاک شہزادی اس لیے کہتا ہوں، میں چھوٹا سا تھا، علم دوست لوگ بیٹھے ہو. میرے گھر کی مسجد پہ اعلان ہوا کہ میری ہمسائی کی بچی مر گئی. مولوی صاحب نے اعلان کیا، حضرات، چھوٹا سا تھا آج بھی مجھے یاد ہے، حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلانے کی بیٹی مر گئی، فلانے کی بہن مر گئی. میں نے ماں سے پوچھا میں فلاں بچی نہیں مر گئی؟ ماں نے کہا ہاں فلاں مر گئی. میں نے کہا مولوی صاحب نے نام کیوں نہیں لیا؟ ماں رو کے کہتی بیٹا حیرت کے نام کوئی باہر نہیں لیتا، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، میں اس لیے شہزادی 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 پکارتا ہوں. میں نے اپنی پوری زندگی اپنی ماں کو نام کا پتا تھا، میں نے ماں اماں کہہ کے پکارا. اگر میں اپنی ماں کا اتنا ادب کرتا ہوں، علی کی بیٹیوں کا بھی تو کوئی ادب بنتا ہے نا. شام والی بچ گئی، اور محمد کی ماں بچ گئی، غازی عباس کی آقازادی بچ گئی، علی کی علی بیٹی بچ گئی، ادھر سے مولا حسین بچ گئے. سرکار غازی عباس کو آواز دے کے کہتی ہیں بنیا بنیا الیہ، ادھر آ قریب آ. سرکار عباس قریب گئے. سرکار فرماتے اپنا ہاتھ نکال. ہاتھ نکالا، حسین کا ہاتھ شہزادی کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں رکھا، رکھ کے کہتے ہیں غازی اب تیری ضمانت میں ہے یہ دونوں، غازی اب ان کا خیال کرنا. غازی رو کے کہتے ہیں بابا جان اگر عمر کا پابند نہ ہوا تو پھر ان کا بال بھی بھیگا نہیں ہوگا. عجیب منظر ہے قیامت کا. سرکار نے آواز دی میرے چھوٹے علی کو بلاؤ. سید سجاد کو بلایا گیا، معصوم ہے بلایا گیا کئی بار. سرکار امیر کائنات نے سید سجاد کو سینے پہ سلایا. سینے پہ سلا کے کبھی سجاد کی دائیں آنکھ پہ پیار کرتا ہے، کبھی دائیں آنکھ پہ پیار کرتا ہے. دیکھ کے کسی نے کہا یا علی سب کو آپ نے پیار کیا، سجاد کی آنکھوں پہ پیار؟ مولا رو کے کہتے ہیں علی قربان جائے ان آنکھوں پر جن آنکھوں نے بازار اور دربار میں میری بیٹیوں کو ساتھ ساتھ رکھنا ہے. علی قربان جائے ان آنکھوں پر جس نے بازار کے دربار کی بڑی بڑی پیشیاں بھگتانی ہے. ان روتی آنکھوں سے دعا مانگو اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے، آ کے امت سے پوچھے میرے گھر والوں کا قصور کیا تھا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ تعالی.